السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ سرفراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی۔ دوستو، عالمی تبلیغی جماعت دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں کے حوالے سے سرگرم عمل ہے۔ اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت لے کر دنیا میں پھرنے والی یہ جماعت تقریباً 1 صدی قبل اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بانی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو 1880 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی دینی تعلیم گنگو اور دارالعلوم دیوبند کے مدارس میں حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت کی۔ ان کی وفات کے بعد مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے آپ نے بیعت کی۔ آپ کے دل میں ایک کڑن تھی، ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا، ایک فکر تھی، کس طرح سارے کے سارے انسان جو ہے وہ ہدایت پر آ جائیں۔ ہندوستان میں لوگوں کی جہالت اور دین سے دوری کو دیکھ کر آپ ہر وقت کٹتے رہتے تھے۔ آپ نے اس سلسلے میں میوات کے علاقے میں مدارس دینیہ قائم کیے تاکہ لوگوں کو دین کی طرف لایا جا سکے۔ آپ نے بیعت اور تصوف کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے مختلف علاقوں میں اپنے واعظین بھیجے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جزئی طور پر تو دین کی خدمت کے لیے کام کر رہی تھی، یہ شعبے استعمال ہو رہے تھے، لیکن جو آپ چاہتے تھے وہ لوگ جو مساجد کا رخ نہیں کرتے، وہ لوگ جو خانقاہوں کا رخ نہیں کرتے، جو لوگ خود علماء کے پاس نہیں آتے، ان کو دین کی طرف کیسے لایا جائے۔ اس سلسلے میں آپ پر ہر وقت ایک فکر، ایک کڑن جو ہے وہ سوار رہتی تھی۔ 1925 میں آپ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے کہا، امت کی بہتری کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے مکی ترتیب پر کام کرو۔ آپ نے پوچھا، مکی ترتیب مجھے کیا پتہ ہے، کیا ترتیب ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکی صورتوں کا مطالعہ کرو، ان کو پڑھو۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر پھر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور آپ کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا۔ آپ نے یہ ساری بات اپنے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے کہی۔ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کا تذکرہ مولانا حسین احمد مدنی کے بھائی جو تھے مولانا سید احمد، جو مکہ وہاں پر مدینہ میں ہی رہائش پذیر تھے، ان سے بات کی۔ انہوں نے اس بات کا تذکرہ اس وقت جو مسجد نبوی کے منتظم تھے ان سے کیا۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک رات اس طرح کیا کہ جب سارے لوگ چلے گئے، مسجد کو تالے لگا دیے، تو آپ کو جو ہے روضہ رسول کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے کی اجازت دی، دروازہ کھول کر۔ آپ اس کے روضہ رسول کے اندر جو ہے تشریف لے گئے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں کہ آپ 3 دن جو ہے مولانا الیاس دہلوی جو تھے، مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 3 دن جو ہے روضہ رسول کے اندر جو ہے وہ قیام پذیر رہے، 3 دن وہاں پر سوتے رہے۔ آپ کو جو تبلیغ کی موجودہ ترتیب ہے کام کی، یہ خواب کے اندر آپ کو یہ طریقہ سکھلایا گیا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ ہندوستان میں جا کر عوام کے اندر اس کام کا آغاز کر دو، لیکن علماء کے اندر نہیں کرنا ہے۔ آپ نے واپس آئے، مشاورت کے لیے علماء کرام کو جمع کیا۔ اکثر علماء کرام نے آپ کے اس کام کی مخالفت کی، یعنی ان کا جو شرح صدر اس کام پہ نہیں ہو رہی تھی۔ صرف مولانا مفتی کفایت اللہ اور جو ہے مولانا حسین احمد مدنی جو تھے، انہوں نے آپ کے اس کام کی حمایت کی۔ آپ نے دعوت کے کام کا آغاز کر دیا اور مسلسل کرتے رہے۔ مسلسل 10 سال کی محنت کے بعد، اور محنت بھی ان لوگوں پر کی جو میوات کے علاقے میں جہالت، اکڑپن اور دین سے دوری کے حوالے سے اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کے اندر آپ نے دن رات جو ہے دین کی دعوت کا کام کیا، ان لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ 10 سال کی مسلسل محنت کے بعد پہلی جماعت نکلی۔ آپ ان کو کہا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا تم ان اڑن کھٹولوں، یہ جن ہوائی جہاز جو ہوتے تھے، ان میں بیٹھ کر جو ہے یورپ میں جاؤ گے، امریکہ میں جاؤ گے۔ تو وہ لوگ مذاق سمجھا کرتے تھے، اور بعض کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا یہ یورپ کہاں پہ ہے، امریکہ کہاں پہ ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے دہلی سے آگے کہیں ہوگا۔ اور 1964 میں پہلی جماعت جو ہے بیرون ملک یوگنڈا میں گئی۔ آج دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔
پاکستان میں لوگ 4 مہینے لگا کر اس دعوت کے کام کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے بتایا کہ 110 ممالک کے لوگ جو ہے 4 مہینے والوں کا جوڑ تھا وہاں پہ رائیونڈ میں، تو وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ تبلیغی جماعت کی ترتیب محنت اور ان کی طریقہ کار اور ان کے اصولوں کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔